بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 جون 2025 بروز جمعہ، حضرت عمر بن خطاب عمر فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم ایک المناک سانے۔ یہ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بدھ کا دن تھا جب سیدنا عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر 3 وار کیے اور آپ زخمی ہو کر گر پڑے، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز کی امامت کروائی۔ بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے 13 کے قریب مسلمانوں پر وار کیے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے اور بعد میں پکڑے جانے پر خودکشی کر لی۔ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر جب آپ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہ تھا۔ آپ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کو یعنی آپ حضرت عمر کو تسلیاں اور بشارتیں دیتے رہے۔ 3 دن کرب میں گزارنے کے بعد حضرت عمر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو 62 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے سیدنا فاروق اعظم کو قبر میں اتارا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ اسلام کے دوسرے خلیفہ اور رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ تاریخ پیدائش حضرت عمر کی ولادت 586 عیسوی 40 ہجری سے پہلے مکہ یعنی سعودی عربیہ میں ہوئی۔ تاریخ وفات حضرت عمر بن خطاب کا انتقال 3 نومبر 644 عیسوی 26 ذی الحج 23 ہجری بعد از ہجری کو مدینہ یعنی سعودی عرب میں ہوا۔ موت کے وقت عمر، انتقال کے وقت ان کی عمر تقریباً 58 سال یعنی 58 برس تھی۔ حضرت عمر نے 10 سال 5 ماہ خلیفہ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس دوران آپ نے اسلامی سلطنت کو وسعت دی، فارس، مصر اور شام کو فتح کیا، پہلا اسلامی انتظامی نظام قائم کیا، ہجری کیلنڈر متعارف کرایا، بصرہ شہر جو کہ عراق میں ہے کی بنیاد رکھی، زکوٰۃ، خیرات اور سماجی بہبود کے پروگراموں کا نفاذ کیا۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ اسلام کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کا قتل شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق کو چھرا مارا گیا۔ خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اب کوئے صنم 4 قدم ہی کا سفر ہے، کچھ اور مسافت کو ٹھہر کیوں نہیں جاتے، زمیں مانگتے تھے
نظر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے، پہاڑوں پر بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پر وہ ایسا بشر مانگتے تھے، کرے جو ساری دنیا پہ اپنا جو سایہ، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے، جو دنیا میں سارے سروں پر ہو بھاری، وہ ایک ایسا آزاد سر مانگتے تھے، جو فردوس میں ہو سب سے خوبصورت، عمر کے لیے ایسا گھر مانگ